اختلاف کرتے ہیں تو اس کا تعلق علم سے ہوتا ہے. چونکہ تابعین کے دور میں جو دو مکتب فکر بنے، ایک اہل الاثر والحدیث اور دوسرا مکتب فکر وہ اہل الرائے، ان کا اختلاف علمی تھا. اس لیے جو اہل حدیث جو ہیں وہ اب پائے جاتے ہیں، یہ مسئلہ زیادہ جو ہے یہ عوام کا ہے، اور عوامی مسائل کے اندر گروہ بندی کی بنیاد پر جو ہے وہ عوام الجھتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو تابعین کے دور میں جو علمی اختلاف بتایا ہے، میں اس کا آپ کے سامنے جو ہے وہ فرق کر رہا ہوں. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اجتہاد جو ذہنی مشقت اور اپنی جس طرح ذہن و دماغ کی طاقت ہو وہ صرف کر کے جو ہے وہ جب اجتہاد کیا جاتا ہے، تو اجتہاد کی شکل صحیح تو یہ ہے کہ اجتہاد جو ہے وہ صرف کسی چیز کو کسی پر لاگو کرنے کا نام ہے. اور دو چیزیں اس وقت جو ہے وہ سامنے ہونی چاہیے، ایک تو واقعہ کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ جو ہے وہ اس واقعہ کے اعتبار سے جو ہے وہ کون سی چیزیں جو ہیں مناسب سمجھتے ہیں جو اس پر لاگو کی جائیں. یہ طریقہ جو ہے یہ اہل الحدیث کا ہے، اور اسی لیے اس میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں اہل علم کی بات کر رہا ہوں، کہ اجتہاد کے بعد جو اجتہاد کا نتیجہ ہے یا اجتہاد کا ثمرہ ہے وہ جو ہے وہ کیا ہے. اگرچہ دلائل کے اعتبار سے کہ جس بنیاد پر یہ اجتہاد کیا گیا ہے، چونکہ اہل الحدیث جو ہیں وہ اس اجتہاد کو جو ہے وہ کچھ دائمی چیز نہیں سمجھتے. اس اجتہاد کو صرف اتنی اہمیت ہے کہ پیش آمدہ واقعہ کے اعتبار سے یہاں اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے، یہاں اس حدیث کا اطلاق ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے ایک چیز تو اجتہاد کے اندر یہ طے پا گیا کا تعلق جو ہے وہ صرف وحی سے ہے. وحی کے علاوہ جو اجتہادات کیے جاتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر اختلاف ہے، جیسے کہ کیا مسائل مرسلہ، استقراء، اسی طرح جو ہے وہ عرف، اس طرح کی چیزوں میں اختلاف تو پایا جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ وحی کو معیار حق سمجھ کر باقی چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ آپ اپنا رویہ ہلکا کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہوتا. لیکن یہ سمجھنا کہ بھئی اجتہاد کی صورت میں جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہی نہیں، یہ بھی غلطی ہے. اگر یہ اختلاف جو ہے وہ نہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اجتہاد کے بارے میں جو ہے اس طرح کا ارشاد نہ فرماتے. فرمایا کہ ایک اجتہاد کرنے والا وہ ہے جو صحیح بات کو پا لیتا ہے اور صحیح بات کو پانے کے بعد اپنے پیش آمدہ معاملات میں اس صحیح بات کا اطلاق کرتا ہے. تو اس کا جو ہے وہ اصل جوہر جو صحیح ہے اور اس کا پیش آمدہ واقعے کے مطابق کرنا، یہ جو ہے وہ اصل اہمیت رکھتا ہے. اہمیت نہیں رکھتا کہ اس میں اصل چیز جو ہے وہ جو نتیجہ نکلا ہے وہ کیا ہے. میں آپ کو اس کی ایک آدھی مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ سعید بن مسیب کے بعد جن لوگوں میں یہ مسائل جو ہیں بہت زیادہ زیر باس آئے،
ان میں امام مالک اور امام مالک کے ساتھ امام شافعی اور امام شافعی کے بعد جو ہیں وہ امام احمد بن حنبل اور اس کے بعد وہ محدثین جنہوں نے تدوین کا کام کیا ہے امام بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک دارمی تک، یہ تمام لوگ جب اجتہاد کرتے ہیں تو ان کا آپس میں اجتہاد فرق بھی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ میں نماز کی حالت لیتا ہوں، امام مالک جن نمازوں کے اندر قرات اونچی کی جاتی ہے اس میں وہ مقتدی کی قرات کے قائل نہیں ہیں، کہتے ہیں مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے۔ امام شافعی نے اس کے بارے میں جو ہے وہ انتہائی رویہ اختیار کیا، وہ کہتے ہیں کہ مقتدی کے لیے ہر نماز میں جو ہے وہ قرات جو ہے وہ اونچی ہو یا نیچی ہو، امام اور مقتدی دونوں کے لیے فاتحہ جو ہے وہ لازمی ہے۔ امام بخاری نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے اور اس پر جو ہے وہ انہوں نے جز فاتحہ خلف الامام کے نام سے جو ہے وہ ایک موضوع پر جب کوئی مصنف کوئی کام کرتا ہے تو اس کو جز کہتے ہیں اصطلاح میں۔ تو یہ جو کام ہے امام بخاری کا بھی یہی ہے، امام بخاری کا موقف بھی وہی ہے جو امام، لیکن امام بخاری کے استاد احمد بن حنبل وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نماز کہ اگر سورۃ فاتحہ رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ وہ مکتب فکر ہے جو اپنے آپ کو اہل الاثر والحدیث کا رہتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسی طرح جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس پیش آمدہ مسئلے کے اندر جو ہے وہ کوئی اہل علم کا اختلاف اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اصل چیز جو ہے وہ یہ نہیں ہے، اصل چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے کس انداز سے جو ہے وہ اجتہاد کیا ہے، اس اجتہاد کے جو اصول ہیں ان کی بنا پر جو ہے وہ ان کا اختلاف ہوا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ جو آدمی نیند سے بیدار ہو اسے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو کسی پانی کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے، سب سے پہلے جو ہے وہ ان ہاتھوں کو پانی باہر لے کر اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ 3 دفعہ دھو لے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پانی کے اندر ہاتھ ڈالے تو کوئی حرج نہیں۔ میں اس کے اندر آپ کو امام بخاری کا اور امام احمد بن حنبل کا انداز اجتہاد جو ہے بتاتا ہوں۔ امام بخاری اور احمد بن حنبل اس معاملے میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک کتاب و سنت سے باہر کوئی اجتہاد نہیں ہے۔ اصل میں یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے کہ وحی کے علاوہ کسی اور جگہ بھی اجتہاد کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے تدبیر کو، فنی کاموں کو بھی جو ہے وہ اجتہاد کا نام دے دیا ہے، اور ان لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ دعویٰ کر کے کہ اس پر اجماع ہو گیا ہے، اور اجماع وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ فنی لوگ وہ بھی ساتھ تعاون کریں، جو اہل علم ہے وہ استنباط و اجتہاد کریں، اور اس طرح سے جو کام تیار ہوگا جی وہ زیادہ مکمل ہوگا۔ اصل میں بات جو ہے وہ یہ اس وقت تو ہو سکتی ہے جب کہ اہل فن جو ہیں وہ دوسروں سے اختلاف نہ کریں، لیکن اگر اہل فن جو ہیں وہ دوسروں سے اختلاف شروع کر دیں، جیسے کہ اب آپ دیکھیے اب کرونا جو ہے یہ ایک بیماری ہے، اس کے اندر جو فنی لوگ ہیں ڈاکٹر وہ تو اس کرونا کے بارے میں اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ انہیں کسی اور بات کی فکر نہیں ہے، لیکن علماء دین ان کا کرونا کے بارے میں جو ہے وہ یہ رائے ہے کہ اصل میں یہ کرونا جو ہے ایک علاقے میں جب یہ اس طرح کی بیماری جو ہے وہ پھیلتی ہے
تو پھر جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہے وہ ہوا پر بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ جس علاقے میں کوئی وبا پھیلی ہو وہاں آپ داخل نہ ہوں، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ جو اس فضا میں رہتے ہیں وہ وہاں سے باہر نہ نکلیں. لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ چونکہ سپر قوتوں کا کام یہ تھا کہ ساری جگہ پر جو ہے وہ اس بیماری کو پھیلائیں، تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ ساری جگہ پر بیماری کو پھیلانے کے لیے جو ہے وہ ایسا کام کیا ہے کہ اب چونکہ ان علاقوں سے نکلنے والے لوگ ایک بڑی تعداد میں جو ہیں وہ ان علاقوں میں آ بسے جو ان کے اصل اپنے گھر تھے. چونکہ ہمارے پاکستان کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اعلیٰ معیار زندگی کی امید میں جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں گیا ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اصل میں چائنا سے یہ بیماری کیوں اٹھی ہے. خواہ کسی نے جو ہے وہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ کسی ماہر نے جو ہے وہ اس کو تیار کیا ہے اور تیار کر کے جو ہے اس کو چھوڑا گیا ہے. لیکن چائنا میں یہ بیماری اس طرح کیوں اٹھی؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ گندی چیزوں میں پائی جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ صابن سے ہاتھ دو اور 20 سیکنڈ جو ہے وہ کم از کم دھونے میں لگیں آپ کو، یعنی یہ ایک پرہیز بتائی جاتی ہے. ہم جو ہے وہ اگر کسی کو جو ہے وہ ہاتھ لگاتے ہیں گندی چیز کو، سور کے پخانے کو ہم نے ہاتھ لگا دیا، یا ہم نے جو ہے وہ اور چوہا ہے اس کی گندگی دیکھ کر جو ہے وہ ہم نے اس کو ہاتھ لگا دیا، تو ہم تو ہاتھ کو لازماً دھوئیں گے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ جو لوگ جو ہیں وہ سور کھاتے ہوں اور اس طرح جو ہے وہ چھپکلیاں جو ہیں وہ کھاتے ہوں، گرگٹ کھاتے ہوں اور چوہا کھاتے ہوں، اور وہ بھی جو ہے وہ زندہ چوہے، بڑے بڑے ان کے ہاں چوہے ہوتے ہیں بہت انہوں نے پالے ہوئے. تو میں نے ایک تصویر دیکھی، اس کے اندر یہ تھا کہ ایک آدمی ہے جس نے جو ہے وہ زندہ چوہا پکڑا اور اس کو جو ہے وہ دانتوں سے اس کی گردن اور منہ کاٹ لیا، اور وہ تو چبانے لگا اسے، اور باقی چوہا جو ہے وہ ختم. اب بتائیے کہ جن کی پیٹ میں چوہا چلا جائے، جن کی پیٹ میں جو ہے وہ چمگادڑ چلا جائے، آپ کو پتا چمگادڑ کا سوپ جو ہے یہ بڑا مہنگا ملتا ہے اور صرف امیر لوگ اپنی عمارت دکھانے کے لیے جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اب یہ چمگادڑ کی تمام وہ چیزیں ہیں جو اسلام میں حرام ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی تفصیل پیش کر دی ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر بھی اتنی بات موجود ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تمہارے اوپر پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور جو گندی چیزیں ہیں ان کو حرام کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے نا، سور جو ہے یہ بہت زیادہ پلید ہے. اگر کتے کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ کہا جاتا ہے اس کے اندر ایک زہریلا مادہ ہے، اس لیے کتے کے ناپاک ہونے میں اور کتے کے پاک ہونے میں اختلاف ہے. لیکن میں سور کی مثال اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ بے عین ہی ناپاک ہے. تو اس کے ناپاک ہونے کی آپ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ یہ جو گندگی کرتا ہے فوراً فارغ ہوتے ہی سب سے پہلے اس گندگی کو کھاتا ہے. اسی لیے جو اب سور کے لیے جو وہاں بنائے گئے ہیں باڑے، اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے تیز پانی چھوڑا ہوتا ہے اور فرش بھی جو ہے وہ پھسلن والا ہوتا ہے، تاکہ جب یہ پخانہ کرے تو تیز پانی جو ہے اس پخانے کو بہا کے لے جائے. دیکھیے یہ چیزیں ہیں. سور جو ہے جب اس کا عین ناپاک ہے تو اب جو ہے وہ کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے آپ کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیماری جو ہے یہ اصل میں ان ناپاک چیزوں کو کھانے والے جو ہیں ان میں زیادہ پھیلی ہے، اور چونکہ امریکہ اور یورپ بھی سارا سور کھاتا ہے تو اس لیے جو ہے وہاں بھی یہ بیماری جو ہے وہ پھیلی ہے. لیکن جو مسلمان ملک ہیں وہاں تو یہ چیزیں نہیں چلتی، اگرچہ ایسے مسلمان ملک بھی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کے انہوں نے سور اور شراب وغیرہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غیر ملکیوں کے حوالے سے جو ہے وہ تیار رکھی ہوتی ہیں اور وہاں بکتی ہیں بعض صورت. لیکن جو مسلمان اچھے مسلمان ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں کھاتے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی غذا گندی ہے، اور جس کی غذا گندی ہو اس کے ہاتھ دھونے سے کیا بنے گا؟ تو اس لیے جو پاکستان ہے اور اس طرح کے جو اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر جو اس طرح جو ہے بہت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی یہ پرہیز نہیں کرتے، اصل بات یہ ہے کہ یہ گندگی کھاتے نہیں ہیں، اور جو گندگی کھاتے ہیں دیکھیے انہیں اگر کہیں شریعت کا پتہ ہوتا یا قرآن سے واقف ہوتے کہ ہم گندگی کھاتے ہیں. آپ کو کہ جب چین کے اندر یہ بیماری بہت پھیل گئی ہے تو چینیوں نے کیا کیا کہ وہ مارکیٹ جہاں کتے اور بلیاں جو ہیں وہ بکتی ہیں ذبح ہو کر، تو اس مارکیٹ کو بند کر دیا کہ یہ کتے اور بلیاں جو ہیں یہ گندی ہیں. مطلب یہ ہے کہ جس کے پیٹ میں کتے کا گوشت ہو اور جس کے پیٹ میں بلی کا گوشت ہو اور جس کے پیٹ میں چمگادڑ کا سوپ ہو، اور اسی طرح جو ہے جس کے پیٹ میں گرگٹ ہو اور یہ چوہا ہو اور سانپ ہو، یعنی سانپ تک وہ کھاتے ہیں. تو یہ سوپ جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ سانپ کا اور اس کے علاوہ چمگادڑ کا سوپ جو ہے یہ بہت مہنگا بکتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں بڑے فوائد ہیں. اب وہ لوگ بتائیے کہ جتنے مرضی ہاتھ دھو لیں وہاں یہ بیماری ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کے پیٹوں میں تو ہے سب کچھ موجود. ہم باہر کی گندی چیزیں تو نہیں کھاتے، لیکن ہمارے پیٹ میں جو پخانہ ہے وہ بھی جب یہی چیزیں کھائیں گے تو اسی کی جو ہے وہ فضلہ بنتا ہے. تو اسی میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلامی تعلیمات کی روح سے ان پر کن چیزوں کا اطلاق ہوگا؟ ان پر ان چیزوں کا اطلاق ہوگا جو خبیث قرار دی ہیں، گندی اور ناپاک قرار دی ہیں. تو میں نے آپ کے لیے مسئلہ شروع کیا تھا امام احمد بن حنبل اور امام بخاری کا آپس میں جو ہے وہ ایک مسئلے میں اختلاف ہے. امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو وہ جب تک اپنے ہاتھ نہ دھو لے اس وقت تک جو ہے وہ کسی برتن کے اندر وہ ہاتھ نہ ڈالے. اب برتن میں اگر وہ ہاتھ ڈال دے تو کیا وہ برتن کا جو پانی ہے وہ ناپاک ہو جائے گا؟ امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو ہے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، چونکہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی تھی اس نے اس کے مطابق کام نہیں کیا. امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، اور وجہ اصل میں یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، اب تو ہمارے ہاں پانی کی وافری ہے، لیکن ان زمانوں میں پانی تو بہت مشکل سے ملتا تھا، تاکہ وہ اسی لیے مجبور تھے کہ زمین کے ڈھیلوں سے جو ہے وہ یا پہاڑوں کے پتھروں سے جو ہے وہ استنجا کریں. تو اس وقت جو ہے وہ ان کی دبر بھی وہ بھی گندی ہوتی، یعنی جہاں تک دو ڈھیلوں سے صاف کر لیا باقی گندگی تو وہیں خشک ہو گئی. اسی طرح جو پیشاب جو ہے خشک کر لیا اس گندگی جو ہے وہیں رہی. تو اب جو ہے وہ رات کو سوتے وقت وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سلے ہوئے کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے، تو اب رات کو سوتے وقت اگر گندی جگہ پر ہاتھ لگ جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر وہ ہاتھ جو ہے وہ دھونے چاہیے. لیکن جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر نہ دھوئے گا تو گندگی میں وہ پانی بھی گندا ہو جائے گا. لیکن امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اور یہ بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ پانی جو ہے یہ گندا نہیں ہوگا. ان کی دلیل اصل میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک آپ پاک سوئے تھے، آپ کا ہاتھ گندی جگہ لگا ہے کہ نہیں، یہ مشتبہ چیز ہے، حتمی تو نہیں ہے، اور مشتبہ چیز جو ہے وہ یقین کو نہیں ختم کرتی. جیسے اس کی مثال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اس کے پیٹ اس کی دبر سے جو ہے وہ ہوا خارج ہو جائے یا آواز آئے تو پھر وضو ٹوٹے گا. اگر جو ہے ہو اسی طرح جو ہے وہ پیشاب پخانہ بھی اس نے نہ کیا ہو
اور پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ مسجد میں سو جاتے اور ان کا چونکہ دھیان ہوتا ہے ہم نے وضو کیا ہوا ہے تو خراٹے بھی رہنے لگتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا وضو باقی ہے. اس کا مطلب ہے اس کے اندر بڑی نرمی ہے. اب جو ہے وہ امام بخاری نے کہا کہ مشتبہ چیز جو ہے اس سے کوئی چیز واجب نہیں ہوتی. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تمہیں کوئی بو نہ آئے یا آواز نہ آئے، کیونکہ ہوا دو طرح سے خارج ہوتی ہے، یا تو ہے اور یا اس کی آواز ہوتی ہے، تو کہا جب تک آواز ٹوٹتا ہے، چونکہ تمہاری پاکی یقینی تھی اور یہ چیز جو ہے یہ مشتبہ ہے. تو امام بخاری نے اس کی وجہ جان کر جو ہے وہ اور رائے اختیار کی ہے. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں انداز ہے. امام احمد بن حنبل نے جو ہے وہ چونکہ حدیث کے بہت بڑے ماہر تھے، اس لیے حدیثوں کو جمع کرنے میں امام احمد بن حنبل نے اور حدیث کی خدمت کرنے میں بڑا کام کیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ان کی اپنی اکیلی کتاب تمام حدیث کی کتابوں سے جو ہے وہ زیادہ اس میں حدیثیں ہیں مسند احمد کے اندر. حتیٰ کہ کہتے ہیں کوئی حدیث ایسی جو قابل عمل ہو وہ میں نے چھوڑی نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ بعض حدیثوں کے بارے میں جو ہے وہ دوسروں کی رائے اور تھے اور جہابذۃ المحدثین میں شامل ہوتے ہیں، یعنی بہت جو پائے کے ماہر محدثین ان میں شامل ہوتے ہیں. اسی لیے امام احمد بن حنبل جو ہے اگر کسی حدیث پر تنقید کریں تو فوراً اہل علم جو ہے متوجہ ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے امام احمد بن حنبل نے ایک کتاب لکھی ہے اطاعت الرسول، یعنی انہوں نے زیادہ موضوعات پر کام نہیں کیا، اطاعت الرسول پر ہے، ناسخ و منسوخ پر جو ہے وہ کام کیا ہے، اور ان موضوعات پر ان کی کتابیں موجود ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل اور امام بخاری دونوں ہی جہابذۃ المحدثین سے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ امام بخاری جو اس کی حکمتیں ہیں ان کی طرف پہنچ جاتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل جو ہے وہ حکمت کی طرف جاتے نہیں. اس لیے وہ بہت سی چیزیں وہ ایسی لے لیتے ہیں. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم بخاری پڑھ رہے ہیں تو بخاری کے وہ انداز ہمیں علم ہو. امام احمد بن حنبل اور امام بخاری دونوں ہی اس بات کے قائل ہیں کہ ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے اس حدیث میں غور کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے یا آپ نے یہ جو کام کیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ مقصد کیا ہے. جب کسی عبارت سے مقصد جو ہے وہ ذہن میں ہو اور انسان اس عبارت سے کوئی بات سمجھے تو اس کو بولتے ہیں نص. اصطلاح میں اس کو بولتے ہیں نص. اور اگر جو ہے وہ مقصد نظر انداز کر دے کو دیکھے تو ان کو بولتے ہیں ظاہر. یعنی نص اور ظاہر کا جو ہے وہ فرق ہے. تو اس لیے نص جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے، ظاہر جو ہے وہ تو اس کے لفظوں کا صرف مفہوم ہے، ممکن ہے مراد اور ہو. تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کے متعلق بڑی کوشش کرتے تھے کہ یہ نص ہو. امام بخاری جو ہے ان کا نص پر بہت زور ہے. تو اس لیے امام بخاری نے جو ہے وہ نص کی اہمیت، احمد بن حنبل بھی نص پر زور دیتے ہیں لیکن بسا اوقات الفاظ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے ظاہریہ نے امام احمد بن حنبل سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے، امام بخاری سے فائدہ نہیں اٹھا سکے وہ. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل الحدیث کے نزدیک جو ہے وہ تو اجتہاد صرف اطلاق ہے، لیکن اہل الرائے کے نزدیک اجتہاد کے جوہری فرق میں آپ کو 3 بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ کل میں نے اپنی گفتگو کو یہیں چھوڑا تھا. پہلی بات یہ ہے کہ جو غور و فکر کیا ہے، پوری طاقت صرف کر کے اور مشقت بھی اٹھائی ہے، علمی طور پر جو آپ نے اجتہاد کیا ہے وہ اجتہاد جو ہے وہ کسی فقہ الواقعہ پر، یعنی واقعہ کی جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھ کر اس پر لاگو ہوگا. اب جب یہ اجتہاد جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ لاگو ہوگا، لاگو ہونے کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. لاگو کرنے کے لیے جو ہے میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ امام
بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بسا اوقات اس چیز کو عام کر لیا ہے، جیسے کہ امام بخاری نے جو ہے وہ گھوڑے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ کسی کے لیے اجر ہوتا ہے، کسی کے لیے سطر ہوتا ہے، اور کسی کے لیے جو ہے وہ ہوتا ہے وزر، یعنی یہ جو 3 صورتیں ہیں امام بخاری نے اپنے باب کے اندر ہی بیان کیا ہے کہ اگر یہ گھوڑے کی بجائے بات گدھے کی جائے تو یہ جو نص ہے وہ گدھے پر بھی مشتمل ہے. یعنی امام بخاری عام طور پر استدلال کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کو وسیع لے جاتے ہیں، لیکن استدلال کے قائل نہیں ہیں، جیسے کہ حافظ ابن حزم وہ استدلال کے قائل نہیں ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ حکمت کو قطعاً چھوڑ دیا ہے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ ویسے انہوں نے بھی کوشش کی ہے، کیونکہ کتاب و سنت کے علاوہ وہ کسی چیز کے اندر جو ہے وہ اجتہاد کے قائل نہیں ہیں. اس حد تک تو ہم ان کی قدر کرتے ہیں کہ وہ تقلید سے بھی بچتے ہیں، لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ تقلید سے بچنے کی صورت ایسی بنا لینا کہ ایک مفتی اور ایک عام آدمی برابر ہو جائے، بھی صحیح طریقہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام لوگ مسائل بتاتے ہیں ان کو منع کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھا جس کو جو ہے وہ سر میں زخم آ گیا سفر کے اندر یا لڑائی کے اندر. اس نے جو ہے وہ اسے رات کو ناپاکی ہو گئی، آپ سمجھتے ہیں جسے احتلام کہتے ہیں. اس نے عام لوگوں سے پوچھا، عام لوگوں سے جب پوچھا کہ جی مجھے بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے، تو لوگوں نے کہا نہیں ناپاکی ہو گئی ہے تو پھر تو آپ کو غسل ہی کرنا چاہیے، پانی موجود بھی ہے. جب پانی موجود ہو تو پھر غسل نہیں چھوڑ سکتے آپ. اس نے غسل کر لیا اور اس کو جو ہے وہ قزاز ہو گیا. قزاز ایک بیماری ہے، انگریزی میں اس کے بولتے ہیں ٹیٹنس. یہ جو ہم گر پڑتے ہیں نا کبھی سکوٹر سے کسی ایسی چیز سے، جب کہ ہمیں مٹی لگ جاتی ہے تو ڈاکٹر لوگ پہلا کام یہ کرتے ہیں ٹیٹنس کا ٹیکا لگاتے ہیں. ٹیٹنس یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اکڑ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان اعصاب میں یہ بات، اس لیے اس کے بعد انسان کو موت واقع ہو جاتی ہے. تو وہ آدمی مر گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اسے مارا ہے. کن لوگوں نے؟ جو علم والے نہیں تھے. اور آپ نے فرمایا انما شفاء السؤال، جو حاجت کی وجہ سے کوئی چیز چاہتا ہے تو وہ سوال کرے، لیکن سوال کس سے کرے؟ اہل علم سے سوال کرے. اب ابن حزم نے اہل علم کا مسئلہ ختم کر دیا ہے تقلید میں. اس نے یہ کہا ہے کہ کسی آدمی کو جو ہے جب اہل علم کے پاس جائے تو جا کر صرف یہ پوچھنا چاہیے کہ قرآن کی آیت کون سی ہے جس سے آپ نے استدلال لیا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ حدیث کون سی ہے. اب بتائیے کہ اگر وہ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں پیش کرنی شروع کر دے تو اب اس کے طریقے تو وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ اس سے استنباط کیسے ہوتا ہے، کیسے اس سے اجتہاد ہوتا ہے. وہ بیچارہ عامی آدمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ پوچھے گا کہ تمہارا فتویٰ کیا ہے تو حرام ہو گیا، اس لیے وہ اس سے منع کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ انتہا بن گئی ہوئی ہے. تو میں نے اس لیے جو ہے وہ امام بخاری جو ہے وہ آپ کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں کہ امام بخاری تو اصل میں ان چیزوں کے بہت زیادہ قائل ہیں. بلکہ امام بخاری نے ایک چیز جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے کام آئے گی. یہ جو قیاس ہوتا ہے، یہ قیاس کی موٹی سی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آندھی آ رہی ہے تو یہ دروازے بند کرنے ہیں، اور جس آدمی کو میں کہتا ہوں وہ دیکھتا ہے کہ یہ کھڑکیاں بھی کھلی ہیں، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ میں نے اسے دروازے کا کہا تھا، وہ ساری کھڑکیاں بھی بند کر دے گا. عقل مند آدمی تو یہی کرے گا نا، اور جو عقل مند نہیں ہے وہ صرف اتنا کام کرے گا. یہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی نص کو پھیلا دینا یہ قیاس ہے. لیکن میں قیاس کی بات جو ہے وہ یہاں شروع نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کی تفصیلی مثال جو ہے وہ الاعتصام بالکتاب و سنہ ہم نے پڑھنی ہے، اس میں آئے گی، میں اس وقت آپ کو بتاؤں گا. فی الحال میں نے آپ کو قیاس یہ بتا دیا ہے کہ یہ ہوتا ہے قیاس، کہ اس حکم کے اندر یا ہدایت کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے کہ کھڑکیاں بند کرو، لیکن کھڑکیاں بند کرنا بھی اس کے مقصد میں شامل ہے.
مقصد کے اعتبار سے آپ نے اس کو وسعت دے دی. یہ کام امام بخاری بہت کرتے ہیں، لیکن اس کام میں جو ہے وہ امام بخاری کی پیروی کرنے والا شخص جو ہے وہ بہت زیادہ انتہا پر چلا گیا ہے. اس نے کہا کہ ہر حکم جو دیا جاتا ہے وہ کسی صحابی کے. اب دیکھیے کہ صورتحال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حذیفہ بن یمان نے پوچھا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم نے ایک بیٹا پالا ہے، اس کا نام سالم ہے، بڑا ذہین اور فطین آدمی تھا، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ اگر کاش آج وہ زندہ ہوتا تو میں اپنے بعد اس کو خلیفہ بنا دیتا. اتنا ذہین و فطین تھا. اب ابن اعظم کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کوئی چیز جو ہے وہ خاصا نہیں ہے، ہر چیز سب کے لیے. اس نے کیا کیا ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کی بیوی کو یہ کہا تھا کہ اس کو جو ہے وہ تو دودھ پلا دے. دودھ کیسے پلایا جاتا ہے بڑے کو تو دودھ پلایا جاتا ہے کسی چمچے میں، کسی پیالی میں ڈال کر جو ہے، اور جب عورت دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو اس کا دودھ بھی وافر کا، تو دودھ پلا دے تو تیرے لیے وہ محرم بن جائے گا. تو سالم کے لیے تھی. اب ابن اعظم کہتا ہے کہ نہیں، جس سے آپ جو ہے وہ دودھ کی بہن بنانا چاہتے ہیں یا ماں بنانا چاہتے ہیں، اس کا آپ دودھ پی لیں. اب یہ مسئلہ سب کے لیے نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح جو ہے جب انسان کسی چیز میں انتہا پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے پھر بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. اچھا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے یہ مثالیں آپ کو اس لیے دی ہیں کہ اہل حدیث کے اندر بھی اصل طریقہ ہے، اور اسی لیے ہم نے اس کو یا تو اصول کہتے ہیں یا اس کو منہاج کہتے ہیں. یعنی ان اصولوں سے جو اہل الحدیث کے ہیں وہ صرف کیا ہے کہ اجتہاد صرف ایک اپلیکیشن ہے، وہ لاگو کرنا ہے. اور اس طرح سے جو ہے وہ جب اجتہاد وسیع ہوگا، میں نے دیا تھا ابن تیمیہ کا، لیکن مجھے خیال آیا کہ میں اس وقت بیان کروں گا جب یہ بات آئے گی انشاءاللہ قیاس کی امام بخاری کے اندر. اچھا جی، اب صورتحال یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اجتہاد جو ہے وہ صرف بہت شدید ضرورت ہو، حتیٰ کہ امام شافعی وغیرہ نے یہ کہا ہے کہ جب اس طرح مجبوری ہو جس طرح انسان جو ہے وہ مردار کھا سکتا ہے. تو مردار کھانا جو ہے وہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ انسان کی بھوک شدید ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ اجتہاد جو ہے وہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، اس کو تلاش کرنا چاہیے اور اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. اگر وہاں حال ہو جائے تو پھر ہمیں جو ہے وہ استنباط کر کے مزید چیزوں کو جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم چھیڑے. تو اس لیے امام شافعی کے نزدیک بھی اجتہاد کی حیثیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنا انسان لاچار ہو جس طرح کے حرام کھانے پر لاچار ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایک تو وہ اجتہاد نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو صرف مقصد اس کا کیا ہے کہ وہ تطبیق کرتے ہیں، اطلاق کرتے ہیں، جس کو اپلیکیشن کہتے ہیں یا امپلیمنٹیشن کہتے ہیں. تو وہ یہ کام کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل الرائے جو ہے وہ ان کو اہل الرائے کیوں کہا گیا. میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ میں نے جو بات کی ہے اپنے رسالہ میں، اور ماشاءاللہ اس وقت نعیم بھی موجود ہیں، یہ ماشاءاللہ میرے معاون تھے رسالے میں. تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں نے جو بات کی ہے اندر، میں نے یہ چیز تو خیر زیادہ نہیں میں نے کھولی کہ جو ہے وہ شدید، لیکن میں نے ویسے یہ فرق بیان کیا ہے کہ اجتہاد جو ہے اگر وہ کسی قاضی کا اجتہاد ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ صرف ان فریق آپس میں نزاع کر رہے ہیں. تو اس لیے اگر قاضی جو ہے وہ اجتہاد میں غلطی بھی کر جائے تو فریقین کے لیے تو وہ اجتہاد جو ہے وہ لاگو ہوگا، لیکن فریقین کے علاوہ یہ اجتہاد جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگا. تو اس لیے جب اجتہاد کا جو نتیجہ اور ثمرہ ہے اس کو بولتے ہیں رائے. یعنی اجتہاد وہ عمل ہے جس کے بعد رائے بنتی ہے، اور اس رائے کو جب اکٹھا کر لیا گیا تو اس کا نام رکھا گیا فقہ. تو یہ جو
فقہ اس کا نام رکھا گیا ہے، تو فقہ سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو اجتہاد کے بعد ہو۔ اب اجتہاد کے بعد والی چیز جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے کہ اس کی بھی اہل الرائے نے جب اس کی حیثیت کچھ مستقل بنائی تو اس میں پھر کام یہ ہوا کہ اہل الرائے نے اس کے اندر مزید تخریج شروع کر دی، یعنی جس طرح قرآن و حدیث کے اندر اجتہاد ہوتا ہے اس لیے رائے کے اندر بھی جو ہے وہ اجتہاد کیا جائے۔ اسی لیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کتاب و سنت سے غور و فکر کر کے جو ہے وہ اس چیز کا حل تلاش کر لیا جائے جو ہمیں درپیش ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیں درپیش نہیں ہے وہ کتاب و سنت تک بند نہ رہیں، بلکہ ہم مزید اجتہاد کر کے رائے کے اندر اس کو جو ہے وہ اپنے لیے حلال کر لیں۔ اس کو بولتے ہیں فقہ تقدیری۔ یعنی فقہ تقدیری کا معنی یہ ہے کہ یہ فرضی فقہ ہے۔ فرضی اس طرح سے ہے کہ آپ کو وہ مسائل جو پیش نہیں آتے ان مسائل میں بھی جو ہے وہ آپ رائے دے سکتے ہیں، اور یہ اہل الرائے کا طریقہ ہے۔ جبکہ اہل الحدیث جو ہیں اہل الاثر وہ یہ کام نہیں کرتے، جب تک مسئلہ درپیش نہ ہو اس وقت تک اجتہاد ہی نہیں کرتے۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں، کتابوں میں ویسے مثال دی گئی ہے، کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ مفروضے کہ اگر کسی مرد کو جو ہے وہ دودھ اتر آئے تو کیا اگر وہ مرد جو ہے وہ اس دودھ کو کسی بچے کو پلا دے تو وہ بچہ اس کے لیے جو ہے بچی کو پلا دے تو کیا اس کے لیے بچی کو جو ہے وہ حلال ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی؟ اب بتائیے یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ ان مسائل کے اوپر مفروضے ہیں، تو اس لیے انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ فقہ جو ہے وہ فرضی بھی بنائی ہے۔ میں بتاؤں گا کہ اس رائے نے کتنی خرابی پیدا کی ہے۔ ایک بات تو آپ کو میں نے یہ بتا دی، دوسری بات میں نے آپ کو کل بتا دی تھی لیکن پھر بھی قضاء القاضی ینفذ ظاہرا و باطنا، یہ تو اہل الاثر اہل رائے موقف رکھتے ہیں کہ قاضی کا فیصلہ جو ہے وہ ظاہری طور پر بھی لاگو ہوتا ہے، باطنی طور پر بھی۔ لیکن جو بڑی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اس فیصلے کو دوسروں کے لیے بھی جو فریقین نہیں ہوتے ان کے لیے بھی لاگو کر دیتے ہیں، جبکہ اہل الاثر جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ فریقین کے علاوہ کہیں لاگو نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف فریقین تک محدود ہے، اس کو کسی اور پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے اہل الرائے وہ رائے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں اس کی یہ شرطیں ہیں، اس کی یہ صورتیں ہیں۔ تو اسی طرح پھر جو ہے وہ ان کا جو طریقہ تدوین تھا نا وہ بھی بدل گیا۔ یعنی ان چیزوں کے بعد کہ اجتہاد ایک وقتی چیز ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اجتہاد جو ہے وہ صرف ظاہری طور پر کام کا ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ایسی چیز کے اجتہاد جو ہے وہ اس وقت کیا جائے جب کہ قرآن اور حدیث کا سارا مطالعہ کر لیا جائے۔ تو اس طرح سے اگرچہ اجتہاد جزئی کی بھی بحث چلی ہے اور اس میں عام لوگوں نے قرار دیا ہے کہ نہیں سارا قرآن حدیث نہ بھی آتا ہو تو اگر یہ مسئلہ آتا ہو تو اس میں بھی وہ اجتہاد کر سکتا ہے، لیکن مقصود میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اہل الرائے کا ایک طریقہ تدوین ہے۔ طریقہ تدوین جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل الرائے نے تو کتابیں جو لکھی ہیں ان کے اندر فقہ بیان کر دی ہے، یعنی اجتہاد کا جو نتیجہ تھا وہ انہوں نے اکٹھے کر کے بیان کر دی ہے۔ اور جو اہل الاثر ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ سوال تو پیدا کرتے ہیں، اسے باب میں لے آتے ہیں، لیکن اس کا پھر جواب جو ہے وہ حدیث سے دیتے ہیں، اس میں اپنے پاس سے کوئی چیز اضافہ نہیں کرتے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ان کا مدار جو ہے وہ حدیث پر ہوتا ہے، قرآن اور حدیث پر۔ امام بخاری قرآن کی آیتیں بھی جمع کرتے ہیں جیسے کتاب القراء میں آپ نے پڑھ لیا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ حدیث سے بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو یہ تقریباً 15 حدیثیں امام بخاری اس کے لیے لائے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اب کوشش کروں گا کہ یہ اہل الرائے کی جو بات ہے وہ آپ کو میں نے بیان کر دی ہے، تو اس کے بعد میں اب جو ہے وہ آپ کو کتاب الاکراہ کا جو معاملہ ہے اس کو آگے چلاؤں۔ اب صورتحال جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ان کا تدوین کا طریقہ بھی، اسی لیے یہ کہنا کہ یہ بخاری اور مسلم یہ صرف حدیثوں کے مجموعے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ان کے اندر جو ہے وہ اجتہاد موجود ہے، بلکہ رائے موجود ہے۔ اوپر جو عنوان باندھتے ہیں وہ رائے ہوتی ہے،
اور اس رائے کی تائید وغیرہ کے لیے جو ہے وہ نجی حدیث دیتے ہیں. یہ خاص طور پر ابو داود، ترمذی اور اسی طرح جو ہے وہ نسائی، ابن ماجہ. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ امام نسائی جو ہیں وہ امام بخاری کے خاص شاگرد ہیں، اس لیے اگر آپ نے امام بخاری کو سمجھنا ہو تو نسائی کی بعض چیزیں جو ہیں بڑی قیمتی ہیں. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ابن ماجہ کو سیاستہ میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ ابن ماجہ جو ہے اس کے اندر وہ مسائل جو عام طور پر حدیثوں میں نہیں ہوتے، انہوں نے بہت ان مسائل کا اضافہ کیا ہے. تو میں نے بعض لوگ جو ہے وہ ابن ماجہ کی بجائے دارمی کو شامل کرتے ہیں. تو میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ چیز بتائی ہے کہ اہل الرائے کی کون سی رائے ہے جو غلط ہے. وہ یہ ہے کہ وہ ایک تو مفروضہ اور دوسرا حدیثوں کو تلاش کرنے کے بجائے جو ہے وہ اجتہاد شروع کر دینا، اور اسی طرح جو ہے وہ تدوین کا مسئلہ، پھر اسی طرح جو ہے وہ ان کے نزدیک رائے کی وہ اہمیت ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ہوگا، خواہ وہ اجتہاد سے کیوں نہ دیں، وہ آپ کا جو ہے وہ تا قیامت ہوگا. اور صحابہ پوچھ لیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور ایک شخص نے آپ کے ساتھ حج کیا، تو اس نے آپ سے پوچھا کہ کیا حج جو ہے وہ ہر سال حرام ہے؟ نہیں، ہر سال جو ہے وہ فرض ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. جب وہ سوال کر کے بار بار بیٹھ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو یہ حج ہر سال فرض ہو جانا تھا، اور پھر تم یہ کر نہ سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجتہاد کیا ہے، تو آپ بھی اجتہاد کرتے تھے، اور وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ اجتہاد کا طریقہ جو ہے وہ صحابہ کو معلوم ہو جائے. پھر صحابہ کے پاس جو تابعین تھے، سعید بن مسیب جیسے لوگ، وہ بھی اجتہاد کرتے تھے. لیکن ان کے بالمقابل ایک بہت بڑے محدث اور فقیہ ہیں نخعی، انہوں نے جو ہے وہ رائے کو اختیار کیا ہے، انہوں نے رائے کو بھی اہمیت دی ہے. اصل میں ان کے اہمیت دینے کی بنا پر ان کے جو براہ راست شاگرد ہیں وہ تو حماد بن ابی سلیمان ہیں، ان کے بالواسطہ جو شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ ہیں. امام ابو حنیفہ نے اس کو جو ہے وہ بہت اہمیت دی ہے. اب میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جو فقہ تھی اس کے طریقہ کار کیا تھے، اور میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اصل چیز فقہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ جس طریقہ سے وہ مسئلہ جو ہے وہ تحقیق کیا گیا ہوتا ہے، اہمیت اس کی ہوتی ہے. میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں احمد بن حنبل کی اور بخاری کی. تو اصل میں اہل الرائے نے کیا کام کیا؟ جب انہوں نے فقہ کی تدوین کی تو انہوں نے باتیں تو ناقص سنی ہوئی تھی. دیکھیے نا، امام ابو حنیفہ کے شاگرد تو بہت سے ہیں، لیکن کوئی ان کے جو ہیں وہ شاگرد ان کی جوانی کی عمر کے ہیں، کوئی ان کے بڑھاپے کی عمر کے ہیں، اور ان کی وفات کا بھی بہت فرق ہے شاگردوں کا. یہ کہنا کہ وہ 40 کی 40 اکٹھے ہو کر جو ہے وہ کوئی کام کرتے تھے، بالکل غلط ہے. یہ کوئی واقعہ نہیں ہے ایسا. یہ اگرچہ موفق مکی نے جو ہے وہ اس واقعے کو بیان کیا ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور اس کا جو ہے ویسے ہی بطلان جو ہے ثابت ہوتا ہے ان کی عمروں سے دیکھیں تو. لیکن اتنا کام ضرور ہوا ہے کہ اصول فقہ جو بنائی گئی ہے وہ امام شافعی نے تو جو ہے وہ 200 جو ہجری ہے اس کے آخر میں اپنی کتاب لکھ دی ہوگی، اس لیے کہ رسالہ جو ہے وہ امام شافعی کی کتاب ہے، اور عبد الرحمن بن مہدی کو یہ بھیجا گیا تھا، اس لیے اس کا نام رسالہ پڑ گیا. تو امام شافعی کی وفات ہو گئی ہے 204 میں. اب ظاہر ہے کہ امام شافعی نے تو اس سے پہلے رسالہ لکھا ہوگا. اور جو اہل الرائے کی فقہ ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ مقلد لوگوں نے بنائی ہے. وہ کیا ہے؟ جس کو حنفی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل الرائے کی فقہ کو مانتے ہیں، اور اہل الرائے کی فقہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کی آراء کیا تھی. انہوں نے وہ تمام چیزیں تقریباً آپ یوں سمجھ لیجیے کہ امام شافعی کے تو 200 سال بعد، اس لیے کہ امام شافعی نے جب کتاب لکھی ہے تو اس کے بعد اصول فقہ کی پہلی کتاب جو حنفیہ نے لکھی ہے وہ کتاب جو ہے وہ جساس نے لکھی ہے، الفصول فی الاصول. تو جساس کی وفات جو ہے 370 میں ہے، یعنی آپ یہ سمجھے کہ وفات کا فرق جو ہے وہی تقریباً 250 سال کا ہے. اور اس لیے حنفیوں کے ہاں جو ہے وہ آراء انہوں نے دیکھی مختلف ان لوگوں کی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے یا ان کے ساتھی تھے،
ان تمام آراء کو اکٹھا کیا اور ان تمام آراء کو اکٹھا کرنے کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ غور و فکر شروع کر دیا کہ بھئی ان پر اعتراض ہو گئے، اس لیے کہ کوفہ کے اندر ہی ابن ابی شیبہ تھے. ابن ابی شیبہ نے تو امام ابو حنیفہ کو ہی جو ہے وہ جو چیزیں ان کی طرف منسوب تھی اس کا اتنا زبردست رد کیا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ مصیبت بن گئی ہے ان کے لیے، اہل الرائے کے لیے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک کام کیا کہ آراء کو جو ہے وہ ایسے اصولوں سے جو ہے وہ آراء کو جو ہے وہ تائید دینی شروع کی جو اصول جو تھے وہ قرآن و حدیث سے نہیں نکالے گئے تھے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان آراء کو کتاب و سنت کے مطابق بنایا جائے. تو اول تو انہوں نے کتاب و سنت کا بیشتر حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیا، ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے رائے کافی ہے. اور کتاب و سنت کو لیا بھی ہے تو اس نے جو ہے وہ کوشش یہ کی ہے کہ فقہ حنفی کو کتاب و سنت کے مطابق بنائے. تو اس لیے میں نے یہ بات آپ کو بتا دی ہے، لیکن چھوٹی سی بات مکمل کرنے کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ اہل الحدیث یا اہل الاثر اور اہل الرائے، تو ہمارے جو اہل الحدیث ہیں انہیں پتہ بھی نہیں کہ اہل حدیث کون ہوتے ہیں. یہاں اصل میں شاہ ولی اللہ کی تحریک ہے، اور شاہ ولی اللہ نے تحریک یہ چلائی تھی کہ قرآن و حدیث کے ترجمے کر کے فارسی میں اردو میں ان کے بیٹوں نے ترجمے کیے ہیں. تو ان کے مطابق انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ یہ بات سکھلائی کہ آپ قرآن حدیث بھی دیکھا کریں. اور اسی طرح حدیث کی کتاب انہوں نے موطا لی اور اس کی دو شرحیں کر دیں، ایک فارسی میں اور ایک عربی میں، مصوّع اور مصفّح. جو ولی اللہ ہیں ان کا بالکل جو ہے وہ طریقہ کار اور ہے. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ فقہ کا تقابلی مطالعہ کرتے ہیں. فقہ کا تقابلی مطالعہ کر کے جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ شافعی لوگوں کی فقہ کیا ہے، مالکی لوگوں کی فقہ کیا ہے، وہ بھی مقلد ہیں. لیکن ان کا ایک فرق ہے کہ انہوں نے جو اصول بنائے ہیں وہ قرآن و سنت سے لیے، لیکن حنفیوں نے جو اصول بنائے ہیں انہوں نے قرآن و سنت سے نہیں لیے، بلکہ انہوں نے جو ان کے فقہا کی آراء تھی ان کو سامنے رکھ کر یہ کوشش کی ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق ان کو ثابت کیا جائے. اور اس میں بیشتر چیزیں جو ہیں خبر واحد تقریباً 99% خبر واحد ہے. انہوں نے خبر واحد کو قرآن مجید کی تخصیص کے لیے یا تقیید کے لیے جو ہے وہ بیکار قرار دیا ہے. اسی لیے امام شافعی نے اپنے رسالے کے اندر 5 باب جو ہیں وہ خبر واحد کے بارے میں، بیان کے بارے میں نے آپ کو بیان کی تشریح کر دی تھی، بیان کے بارے میں جو ہے 5 باب بندے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ناسخ و منسوخ کی بڑی تفصیلی بات ہے، یعنی انہوں نے بڑا کام ان کے لیے کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر قیاس اور اسی طرح اجماع اور اس طرح کی چیزوں پر بھی، خاص طور پر خبر واحد کے بارے میں پوری الگ بات بھی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو کام کیا وہ کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر کیا. انہوں نے جو کام کیا وہ انہوں نے فقہ کو سامنے رکھ کر جو ہے پھر انہوں نے اصول فقہ بنایا. اب یہ بتائیے کہ یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے جیسے کہ آپ جو ہیں وہ یہ جو ہوتا ہے نا ریل گاڑی کا انجن، اس انجن کو جو ہے وہ آپ پیچھے لگائیں اور ریل گاڑی کے ڈبوں کو آگے لگا دیں، کیا ہوگا؟ جہاں کہیں کانٹا بدلے گا وہاں جو ہے وہ ڈبے تو اتر جائیں گے، وہ انجن کیا کرے گا؟ تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گویا کہ انہوں نے فقہ پہلے رکھی ہے. اب مصیبت یہ بنی ہوئی ہے کہ یہ 2 قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ فقہ اور اصول فقہ اکٹھے بنے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ فقہ کو دیکھ کر اصول فقہ جو ہے وہ تیار ہوئی ہے. اور یہ میں نے نشان لگایا ہوا ہے اس کے اندر جامع الاصول کے اندر کہ دونوں ان کے قول ہیں. وہ اس لیے کہ اگر کہیں کہ بھی اصول فقہ بعد میں بنی ہے تو مصیبت بن جائے گی کہ یہ تو فقہ کو سامنے رکھ کر بنائے گئے ہیں، لیکن یہ حق ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ بات اگر بیان نہ کی تو بات غلط ہو جائے گی. اس لیے بڑی محنت کرنی پڑی ہے انہیں حنفیوں کو اصول فقہ میں. لیکن ایک بات بڑی کامیاب ہے کہ اصول فقہ میں جتنا کام حنفیوں نے کیا ہے حدیث کو پتہ ہی نہیں، بلکہ ہمارے محترم ساتھی مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب تو کہتے ہیں یہ سب فساد ہے اصول فقہ. لیکن مجبور ہو گئے جب اصول فقہ، تو انہوں نے پھر ابن اعظم کی ایک کتاب ہے تو اس کا نام ہے الکافیہ، تو اس کتاب کو جو ہے وہ انہوں نے اپنے درس نظامی میں رکھ دیا. اس میں کوئی باتیں نہیں ہے سوائے 2-3 کی. تو اصول فقہ تو بہت تفصیلی ہے، جو امام شافعی نے جو پہلی کتاب تیار کی ہے اس کے اندر بڑی تفصیل موجود ہے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ
اسی طرح ہمارے ہاں جو ہے وہ حافظ ثناء اللہ زاہدی صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے حنفی اصول فقہ کی غلطیاں نکالنے پر. لیکن اگر شروع میں صرف یہ بات بتا دیتے کہ حنفی اصول فقہ جو ہے یہ فقہ سے بنا ہے، فقہ پہلے ہے اور اصول فقہ بعد میں ہے، تو یہ بات واضح ہو جاتی. لیکن خیر انہوں نے بڑی محنت کی، ہم ان کی داد دیتے ہیں. لیکن ایک بات جو ہے وہ میں نے ان کو یہاں بلایا تھا اور درس دلایا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کو اصول فقہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کیا اہل حدیث جو ہے وہ سمجھ جائیں گے؟ کیا ان میں سارے اہل علم ہیں؟ تو اس لیے شاہ ولی اللہ نے جو ہے وہ تھوڑا سا درمیان میں رکھا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس امام کو لیں جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہو. اب حنفیوں نے جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کا نام لیا تو ان کو مصیبت بن گئی. انہوں نے یہ دیکھا کہ شاہ ولی اللہ کی جو سیٹ تھی، جو شاہ محمد اسحاق نے 1842 کے اندر ہجرت کر گئے اور ان کی جگہ پر سید نذیر حسین بیٹھ گئے، تو اس کے 25 سال بعد پھر حنفیوں نے دارالعلوم جو ہے وہ دیوبند، یہ چھوٹا سا مدرسہ تھا، تو اس آدمی نے جو ہے وہ مولانا قاسم نانوتوی کو دے دیا. تو انہوں نے جو ہے وہ اس کے مقاصد میں یہ لکھا کہ جو سید نذیر حسین دہلوی نے یہ ثابت کرنا شروع کیا ہوا ہے کہ حنفی فقہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو اس کا جواب دینے کے لیے ہم نے یہ ادارہ کھولا ہے. میں نے آپ کو یہ تفصیلی سے اس لیے بات کر دی ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اہل حدیث اور اہل رائے وہ اور تھے، وہ اہل علم کا اختلاف تھا، اور یہ جو ہے یہ عوامی مسئلہ ہے. تو اس لیے عوامی مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. شاہ ولی اللہ کا جو موقف ہے وہ عوامی ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بات جو ہے بتا دی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو جزائے خیر دے. ٹائم کتنا ہو گیا جی؟ 1:30 بج گئے، ٹائم پورا ہو گیا ہے. چلیے میں نے اب ماشاءاللہ آج ہمت کر کے جو ہے وہ آپ کی یہ چیزیں بیان کر دی ہیں. باقی انشاءاللہ تعالیٰ جو کتاب لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ وہ یہ بھی ہیں، اور ہمارے کدھر ہیں عبدالرحمٰن عزیز صاحب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں کہ حمزہ صاحب کے ساتھ کام؟ چلو جی ماشاءاللہ کوئی بات نہیں. اب آپ نے جو ہے یہ کام ذمہ داری تو آپ کی ہے، ان کو آپ نے اپنے ساتھ لگانا ہے. آپ کو ان میں سے جو آدمی چاہے اس کو اپنے ساتھ لگا لیں، ٹھیک ہے جی.